السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو 1 سال تقریباً گزر گیا ہے، ان کی کارکردگی کیا ہے۔ پہلے تو ہم اس کے ذرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ آخر یہ حکومت وجود میں کیسے آئی۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کو تقریباً 3.5 سال گزر چکے تھے۔ اچانک ایک افراتفری کا سماں بنتا ہے، سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگتی ہیں، جو ان کے ایم این ایز ہوتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں، اور عمران خان یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف، یہ ان کو خرید رہے ہیں۔ بالآخر یہ پروسیس ہوتے ہوتے بات تحریک عدم اعتماد تک آ جاتی ہے، اور تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہم اس بحث میں ابھی نہیں جاتے کہ اس کو کامیاب کرانے کے پیچھے کون سے عوامل شامل تھے۔ تو جس طرح یہ حکومت وجود میں آئی، انہوں نے تب سے ہی صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ ہے ان کے اپنے کرپشن کے کیسز۔ انہوں نے آتے ہی 1100 ارب روپے کے تقریباً کرپشن کے کیسز جو کہ نیب اور ایف آئی اے میں چل رہے تھے، انہوں نے ختم کیے۔ کیسے ختم کیے؟ قانون میں ترمیم کی۔ اب فرض کریں جیسے وہ کہتے ہیں 50 کروڑ روپے کی اگر کرپشن ہوگی تو ہی وہ معاملہ نیب میں جائے گا۔ اب اگر کسی نے 49,49,49,999 روپے کی بھی کرپشن کی ہے تو وہ معاملہ نیب میں نہیں جا سکتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ادارے ہیں وہ ان کا احتساب کریں گے، جیسے ایف آئی اے ہو گیا، اینٹی کرپشن ہو گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ایف آئی اے ہے وہ ایک فیڈرل کا ادارہ ہے اور انٹیریئر منسٹری کے ماتحت ہوتا ہے، اور جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے۔ صاف ظاہر ہے جس کی گورنمنٹ ہوگی وہ کیسے اپنے بندوں کے خلاف احتساب کرے گا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو مہنگائی کا ایک بم گرایا ہے عوام کے اوپر، مطلب ایک اچھے کھاتے پیتے گرانے لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ غریب تو غریب، اب مڈل کلاس کی بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ تو اس سینیریو میں گزرتے گزرتے سال ہو گیا ہے۔ اب عمران خان نے ایک پالیسی کے تحت اپنی اسمبلیاں تحلیل کی۔ عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ مطلب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جو صدر پاکستان ہے ان کے ہوتے کسی طرح الیکشن ممکن بنائے جا سکیں، کیونکہ صدر مملکت کی بھی مدت جو ہے 2-3 مہینے میں ختم ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی 2-3 مہینے بعد ان کی بھی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے۔ ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر عطا بندیال مطلب عمران خان کے فیور میں ہے یا نون لیگ کے خلاف ہے، یا آنے والا جو چیف جسٹس ہوگا قاضی فائز عیسیٰ وہ پی ڈی ایم کے حق میں ہوگا اور عمران خان کے خلاف ہے۔ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مینٹلٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس کوشش میں ہے کہ اسی چیف جسٹس کے ہوتے، صدر مملکت کے ہوتے، حالانکہ صدر مملکت کا یا چیف جسٹس کا کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے الیکشن کے اندر، لیکن یہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے ہوتے یہ کسی طرح ممکن بنایا جا سکے۔ اسی پالیسی کے تحت عمران خان نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیز تحلیل کی، جو کہ ایک آئینی تقاضا تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن پی ڈی ایم کو کیونکہ مہنگائی اتنا ہے، لوگ ان کو پتہ ہے کہ ووٹ کسی نے نہیں دینے، تو یہ الیکشن سے جس قدر ممکن ہو یہ بھاگ رہے ہیں، اور الیکشن 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، اور کبھی بھی پی ڈی ایم حکومت کبھی بھی نہیں کروانا چاہے گی۔ ایمرجنسی لگا کے، معاشی ایمرجنسی لگا کے، کوئی بہانہ کر کے یہ خود بھی الیکشن کو مزید آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور اس چیز کا جو تذکرہ ہے یہ پی ڈی ایم کے لوگ خود کر چکے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خود کہہ چکے ہیں کہ ممکن یہ لازمی نہیں ہے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو جائے، اس کا مقصد ہے ان کا ارادہ 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایک آئینی تقاضا ہے 90 دن کے اندر الیکشن۔ آئین کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اسمبلی تحلیل ہوگی تو 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا، پھر اس گورنمنٹ نے نہیں مانا، پھر انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک ہے بذات خود ان کے باقی اراکین ہیں ان کو پابند کیا کہ آپ الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ پیسے جاری کریں، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی صاف ظاہر ہے ان کی جو جھکا ہوا ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف ہے۔ تو اب سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آئینی قدغن موجود ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، کیونکہ اب 90 دن گزر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو منیمم بیرسٹ پیریڈ ہوگا، مطلب اگر 90 دن میں نہیں ہوئے تو 100 دن میں ہو جائیں، تو اس طرح ممکن بنایا جا سکے۔ اب مزید جو آج الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مزید پروسیڈنگ کس ڈائریکشن میں جاتی ہے۔ ویسے تو یہ کھلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں، توہین عدالت میں
جانا چاہیے، وزارت داخلہ کو بھی، پرائم منسٹر کو بھی، وزارت خزانہ کو بھی، گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی، سپریم کورٹ کو، ان کو فارغ کرنا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا تو مطلب پھر قانون تو رہا نہ ملک میں، پھر کس طرح یہ ایک ملک سروائیو کرے گا؟ آج یہ گورنمنٹ ہے، کل کو دوسری گورنمنٹ آئے گی، وہ کہے گی ہم نے الیکشن نہیں کرانے، 100 بہانے شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے ملک میں چل رہے ہیں۔ غریب بیچارہ مارا جا رہا ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ کوئی سوچ رہا ہے، ہر بندہ اپنے اقتدار کی ہوس میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کے اوپر رحم کرے، غریبوں کے اوپر رحم کرے۔ لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ لگ کے مر رہے ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بے حال ہے، ان کا کوئی حال نہیں رہا، اور ہمارے حکمران جو ہے یہ صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت دے، ورنہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔